بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد حسین عرض کر رہا ہوں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت ہیں؟ دیکھیں، جو ہماری گفتگو مختلف پیراہے میں جیسے چل رہی ہے اور الحمدللہ ہم اپنا سفر طے کرتے جا رہے ہیں. اور وہ علامہ اقبال صاحب کا کیا شعر ہے، بڑا خوبصورت شعر ہے کہ حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں، ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا. حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں. سفر کی جو بھی مسافتیں ہیں وہ طے ہوتی چلے جائیں، اور اس کو طے کرنے کے بڑی خوبصورتی سے سفر کرنا چاہیے. کوئی بھی سفر ہو اور اس کو محظوظ ہو کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے پرمسرت انداز میں اس سفر کو طے کرنا چاہیے. آج تو آغاز کلام میں میں چاہ رہا تھا، مجھے نظام الدین اولیاء صاحب کا ایک شعر ہے فارسی کا، تو کیا خوبصورت انداز میں انہوں نے عکاسی پیش کی ہے جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حوالے سے. تو آغاز سخن جو ہے گفتگو کا، وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ سرکار کی ذات سے جو ہے وہ میرے ذہن میں ایک شعر آ گیا. تو وہ ہے کہ امام دی کسے باشد، امام دی کسے باشد کہ چوں تاجو کمر دادش، بفر کے حل عطا تاجو کمر از انما باشد. یعنی امام دین کسے باشد کہ دین کا امام کون ہو سکتا ہے، راہبر، لیڈر. یعنی وہ ان کی کریکٹرسٹکس کے حوالے سے ایک جو ہے وہ یعنی چیزوں کو وضع کر رہے ہیں کہ دین کا امام ایک لیڈر جو ہوتا ہے، ایک سالار جو ہوتا ہے، وہ اس کی کیا جو ہے وہ سب سے بڑی خوبیاں ہوتی ہیں امام دین یا ہونی چاہیے. یعنی دیکھیں، وہ جو آگے سنیں گے اس کے جو مفاہیم ہیں یا اس کی جو میننگز ہیں، تو یقیناً وہ بڑے مسحور کن ہیں وہ الفاظ جو ہیں. امام دین کسے باشد کہ دین کا امام، دین کا لیڈر کون ہو سکتا ہے. امام دین کسے باشد کہ چوں تاجو کمر دادش کہ جس کے سر کا تاج اور کمر کا پٹکا جو ہے. امام دین کسے باشد کہ چوں تاجو کمر دادش بفرق حل عطا. سورہ دہر کی بات ہو رہی ہے اس میں. سورہ دہر کا آغاز جو ہے وہ حل عطا سے ہوتا ہے، اور آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. امام دین کسے باشد کہ چوں تاجو کمر دادش کہ جس کے سر کا تاج اور کمر کا پٹکا، کہ چوں تاجو کمر دادش بفرق حل عطا، جس کے سر کے اوپر حل عطا کا تاج ہو، سورہ دہر کا تاج. اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور اس کے کمر کا پٹکا جو ہے، یعنی جو میدان کارساز میں جو لوگ جنگ کے لیے جاتے تھے، یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی تھیں کہ ان کے سر کے اوپر جو ہوت ہے یا انہوں نے جو سر کے اوپر پہنتے ہیں، اور جو تاج تو پھر ایک یعنی ایک علامت بن جاتی ہے. تو یہ جو ہے وہ یعنی سرکار کے حوالے سے خوبصورت جو ہے وہ ورسز جو ہیں فارسی کی، یہ حضرت نظام الدین اولیاء سرکار نے فرمایا. دیکھیے، بات یہ ہے کہ مجھے ایک ایسا واقعہ یاد آ گیا کہ ختمیہ مرتبت کے پاس، دیکھیں یہ میں جو ڈسکشن کر رہا ہوں، یہ سکلز کی میں نے ایک بات کہی ہوئی ہے کہ نرچرنگ، جب ہم نرچرنگ لیول سے چیزوں کو لے کر چلتے ہیں تو اس کے جو ڈائنامکس ہوتے ہیں، اس کی جو آپ کو اس کی اسٹرینتھ نظر آتی ہے، تو ہم اس کی تشبیہات جو ہیں ان ہستیوں کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. یعنی ہماری سکلز کچھ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہماری سکلز یا ہماری خوبیاں کچھ بھی نہیں ہیں جتنی مرضی ہو جائے، لیکن جو ان ہستیوں کے مقام ہیں. اب دیکھیں، صحابہ کرام ایک شخص کو بوری میں ڈال کے لائے، اس کو بوری کو باندھا ہوا، اور سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے. کہا سرکار، یہ وہ شخص ہے جو آپ کے بارے میں جو ہے وہ گستاخانہ جو کلام ہے وہ لکھتا تھا، یعنی وہ گستاخی کے زمرے میں جو چیزیں آتی تھیں وہ لکھتا تھا. تو سرکار نے کہا خنجر چھری لے کر آؤ، اس کی زبان کاٹنی ہے. صحابہ چھری لے کر آئے تو اس بوری کو کھولنے لگے تو نبی پاک نے کہا کہ نہیں، علی کدھر ہے؟ علی کہاں ہے؟ تو حضرت علی کو بلایا گیا. سرکار تشریف لائے جب، تو حضور پاک نے کہا کہ علی، اس گستاخ کی زبان کاٹنی ہے جو اس بوری میں. سرکار نے کہا ٹھیک ہے، اوکے. سرکار نے وہ بوری اٹھائی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے وہ بوری اٹھائی، اور اس بوری کو اٹھا کے باہر
مسجد سے باہر نکلے اور شہر کے باہر آ گئے اور اپنے غلام قمبر سے کہا کہ میرا اونٹ لے کر آؤ. وہ اونٹ لے آئے اور اس بوری کو کھولو. انہوں نے کھولا جی، بوری کو کھولا تو اس میں سے بندہ برآمد ہو. اس کے ہاتھ کھولے. سرکار نے اپنی جیب میں سے اس کو 1000 دینار دیے اور اونٹ دیا کہ تم یہ اونٹ پکڑو اور یہ 1000 دینار لو اور یہاں سے چلے جاؤ، بھاگ جاؤ تم. تو صحابہ یہ دیکھ رہے تھے، وہ شخص کو بھگا دیا حضرت علی سرکار نے. صحابہ نے جا کے حضور اکرم سے کہا کہ سرکار یہ علی نے کیا کیا؟ انہوں نے تو اس شخص کو، اس گستاخ کو اونٹ بھی دیا ہے اور ساتھ میں 1000 دینار دیے ہیں اور کہا ہے کہ تم بھاگ جاؤ، میں ان کو دیکھ لوں گا سب کو. تو حضور پاک نے تبسم فرمایا اور سرکار اپنے حجرے میں چلے گئے. صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے کہ یہی زبان کاٹنے کا کہا تھا، تو یہ تو بندہ تو بھگا دیا انہوں نے. اگلے دن وہی شخص جو ہے فجر کی نماز کے اوپر مسجد میں داخل ہوا اور مسجد میں ایک جگہ پہ بیٹھا وضو کر رہا تھا. اور جب اس نے نبی مکرم کو دیکھا تو سرکار کے پاؤں میں گر پڑا، حضور اکرم کے پاؤں میں گر پڑا اور کہا کہ سرکار مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیجئے. میں آپ کی شان اقدس کے اندر کچھ اشعار لکھ کے لایا ہوں، یعنی نعتیہ کلام لکھ کے لایا ہوں، جو بھی آپ کہہ لیں ان کی مدحت کے اندر. اس شخص نے کہا جو گستاخ تھا. تو سرکار جب اس نے وہ اشعار پڑھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو علی نے اس کی وہ گستاخی والی زبان کاٹ دی ہے اور یہ معرفت والی زبان جو ہے وہ جاری کر دی ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے کسی سے بدلہ لینا ہے. دیکھیں یہ تو ان ہستیوں کے کردار ہیں، ان ہستیوں کے کمالات ہیں کہ وہ اپنا عکس جو ہے وہ پوری کائنات کے اوپر کیسا چھوڑتے ہیں. اور ہمیں کو موقع مل جائے تو ہم کہتے ہیں کہ جناب میں تو اپنا پورا جو ہے پورے جذبے کے ساتھ جناب میں ریونج جہاں جو دیگر چیزیں ہیں. بات یہ ہے کہ میں خان صاحب کے حوالے سے بات کرتا، عمران خان صاحب کے حوالے سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر ایک ایسی نعمت سے میں نواز دی ہے، ورنہ آپ دیکھ لیں پاکستان کی کیا حالات ہیں، پاکستان میں کیا صورتحال ہے. آپ دیکھیں کہ میں نے ایک بک میں پڑھا کہ اگر حکمران وقت جو ہے وہ کرپٹ ہے، اگر حکمران وقت کرپٹ ہیں، 2 نمبر ہیں، یعنی وہ انصاف کا ان کی زندگی میں کوئی دور دور نام و نشان نہیں ہے، یعنی وہ فاسق و فاجر ہیں، یہ لفظ سمجھ لیں آپ، تو زندان اور قید خانوں کے اندر نیک لوگوں کو رکھا ہوگا. اور اگر حکمران وقت نیک اور پارسا ہیں، نیک اور پارسا اور عادل ہیں، تو زندانوں کے اندر، قید خانوں کے اندر مجرم لوگ جو چور ہوں گے، فاسق و فاجر ہوں گے، وہ ہوں گے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس ایسا عکس جو ہے وہ کہیں پہ نظر آتا ہے، کہیں پہ ریفلیکشنز ایسی کہ کہاں پہ سچائی ہے اور کہاں پہ کوئی انصاف کا دورہ ہے. 2 باتوں کے اندر جو ہے بات سمٹ کے سامنے آ جاتی ہے. اس پہ کیا بندہ بات کر سکتا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہتے. لیڈرشپ بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور ایک لیڈر کے اندر بے باکی ہونا، یقین کے ساتھ اس کا آراستہ ہونا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے قوموں کے اوپر کہ انہیں لیڈرز مل جاتے ہیں، اچھے لیڈرز مل جائیں اور نہ ڈر ہوں. جیسے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنہ تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی. تو ہمارا یقین پتہ نہیں کہاں چلا گیا، ہم کن چیزوں کو کیسے سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور ہم جن چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں اس کا کوئی ہمارا معیار نہیں ہے. انشاءاللہ اس حوالے سے دیگر بات چیت ہوتی رہے گی. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بڑی نوازش ہے.